بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حوا کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ کتنی بار حاملہ ہوئی، کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دینا بھی یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں تمام قسم، رنگ و نسل کے انسان پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے کہا بے رحمک یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 مرتبے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2 روح پھونکی۔ نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4 ایشیا کے ناموں سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اور کے جنت میں ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جنت میں تمام نعمتیں اور تمام آسائشیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دور فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب وہ سو رہے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حوا اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے مرضی بلا روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں ان دونوں کو جنت میں کہیں پر جانے پر بھی پابندی نہ تھی سوائے اس درخت شجر ممنوعہ کے پھل کھانے کی۔ شیطان اب ان کا کھلا دشمن تھا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ دونوں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بھی ان کے سامنے آئیں۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس لیے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم اس کا پھل کھا کے فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا نے ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان کی دیگر سازشیں رنگ لائی اور انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا، ہمیں شجر ممنوع کا پھل کھا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جو اللہ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی راضی نہ تھے، پھر حضرت حوا کے اصرار پر وہ اس کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ ابھی انہوں نے پھل کو پوری طرح بھی چکھا نہ تھا کہ دونوں کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہوگی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی سے اپنی فتح پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنے رب سے کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں اب ایک مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں اب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس میں سے
مرنا ہے اور اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو چند میل کے فاصلے پر دمستان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صغیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے تو ان کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ حضرت آدم نے ان درختوں کی پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت بن گئے۔ ان پتوں کی پیداوار خوشبودار درخت سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے پاس گندم کے 7 دانے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ نے تناول فرمایا تھا۔ آپ نے عرض کیا ان دانوں کو زمین میں بہت ہی اچھی جگہ پر گاڑ دو۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا تو وہ دانے زمین کے دانوں سے لاکھ گنا وزن میں تھے۔ آپ نے ان کو ان سے جدا کیا، پھر ان کو پیس کر روٹی پکائی، پھر محنت و مشقت کے ساتھ اس کو کھایا۔ اب در حقیقت یہ سوال تھا۔ اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس نے جو سانپ کے منہ سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکہ دیا اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر ان کو مجبور کیا۔ پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سلامت تھا اس نے پھل نہیں کھایا۔ جب حوا نے اس کو شراب پلائی اور پھر اس درخت کے پاس لے گئی اور پھر انہیں یہ پھل کھلانے کے لیے کہا۔ یہ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا جنت سے نکال لے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حوا کو اور اس کے بعد دوسری عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد جنت سے نکالے جانے کے بعد دیا گیا۔ آدم ہندوستان میں اور حوا جدہ کے مقام پر اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے احکام کو بجا لایا اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے تو زمزم جاری ہوا اور اس پانی سے حوا علیہ السلام نے غسل کیا۔ اما حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی، 40 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی اور آپ کو انہی کے مزار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حوا کے مدفن کے بارے میں جو اختلاف آتا ہے، کئی کا کہنا ہے کہ حوا جدہ میں اتری اور وہیں پر دفن کی گئی، اور کئیوں کا کہنا ہے اسے اس لیے جدہ کا نام دیا گیا ہے کہ اس کا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ خراب کیا۔ بعض روایات اور قولوں کے مطابق حضرت حوا کا مقبرہ مکہ میں واقع کوہ ابیس کے غار میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئی ہیں۔ ان تمام واقعات میں سچائی کو تاریخ کے جو ماہرین بتاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حقیقت کے قریب ہیں اور مختلف روایات میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کیا۔